بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ لا یخافون لومۃ لائم یجاہدون فی سبیل اللہ اعزۃ علی الکافرین اکفرۃ علی المؤمنین ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ معاہدہ کی آیت میں نے پڑھی ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں امام زمانہ کے اصحاب کی صفات کو بیان کر رہا ہے۔ وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جب تم میں سے کچھ لوگ دین سے مرتد ہو جائیں گے، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو اللہ ایک گروہ کو سامنے لائے گا جس کی پہلی صفت یہ ہے کہ یحبہم، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، وَيُحِبُّونَهُ، اور ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہوگا۔ ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے۔ ان کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ مومنین کے سامنے تکبر نہیں کرتے ہوں گے۔ ان کی پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ کافروں کے سامنے اکڑ کے بات کرتے ہوں گے۔ ان کی چھٹی صفت یہ ہے کہ لا یخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامتوں سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتے ہوں گے۔ یہ جو 6 صفات ہیں، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا ان پر فضل ہے، اور اللہ اپنا فضل جس پر چاہے عطا کر دے۔ واللہ واسع علیم، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ تو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت پر غور کرنے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ دین سے مرتد ہونے کا اللہ نے اندیا دیا ہے۔ آخری زمانہ دین سے پھرنے والوں کا زمانہ ہوگا۔ دین پر قائم رہنا بہت مشکل بات ہے۔ نبی فرماتے ہیں آخری زمانہ ایسا ہوگا جیسے ہتھیلی پر کوئی انگارہ رکھ کر مضطرب ہوتا ہے نا، انگارہ ہتھیلی پہ آ جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اسے۔ آخری زمانے میں دین پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا۔ لوگ دین پر عمل نہیں کر پائیں گے۔ بہت بڑا دیندار وہ ہوگا جو نماز پڑھتا ہوگا، بہت بڑا دیندار ہوگا جو نماز پڑھتا ہوگا۔ مجلس اعضاء، یہ جس جگہ میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہ فرش، یہ جگہ، یہ تو ایک تمید ہے، ایک اذان ہے، ایک پکار ہے اللہ کی طرف بلانے کے لیے۔ سن 61 ہجری میں عالمی اوپن یونیورسٹی کی بنیاد امام حسین نے کربلا میں رکھی تھی۔ یہ جتنی مجلسیں ہیں اس یونیورسٹی کی کلاسیں ہیں، اور یہ جتنے امام بار گئے اس یونیورسٹی کے کیمپس ہیں۔ یہاں یہ چھوٹا سا بچہ بھی کچھ سیکھنے آیا ہے، وہ بزرگ بھی کچھ سیکھنے آیا ہے، وہ جو ٹھیلا چھوڑ کر ٹھیلا لگانے والا بھی یہاں کچھ بیٹھا ہے تو وہ سیکھنے آیا ہے، وہ جہاں ڈاکٹر بیٹھا ہے وہ بھی کچھ سیکھنے آیا ہے، وہ جو سیاستدان بیٹھا ہے وہ بھی کچھ لینے آیا ہے۔ یہ کلاس ہی کچھ اور انداز کی ہے۔ اس کلاس میں بیٹھنے والوں کا رنگ ہی کچھ اور ہے۔ یہاں فیکٹری کا مالک بھی بیٹھا ہوتا ہے، اس مالک کا ڈرائیور بھی بیٹھا ہوتا ہے، اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ وہ فیکٹری کے مالک کا ڈرائیور جو ہوتا ہے وہ کودتا پھاندتا آگے آ کے بیٹھتا ہے، اور آتے آتے فیکٹری کے مالک کو اس کی ایک لات اور ہاتھ بھی لگ جاتا ہے، اور وہ ذرا غصے سے مڑ کے دیکھتا ہے یہ کون ہے جو میرے آگے آ کے بیٹھا،
تو فوراً خیال آتا ہے یہ تو میرا ہی اپنا ڈرائیور ہے، تو فوراً حسین ذہن میں خیال ڈالتے ہیں یہ تمہارا نوکر نہیں ہے، یہ فرش عزا پر جتنے بیٹھے ہیں نا سب حسین کے فقیر ہیں۔ اور یہ پیغام میں مسلسل دیتا آ رہا ہوں ہر جگہ جہاں مجھے موقع ملتا ہے، خبردار شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں۔ شیعہ حضرات اپنے ذہن سے نکالیں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جو بھی فرش عزا پر آ کے بیٹھ رہا ہے نا وہ امام حسین کا مہمان ہے، لہٰذا یہ ذہن میں بھی نہیں ہے کہ مجلس میں شیعہ ہی آ کے بیٹھے گا، سنی نہیں آ سکتا، ہندو نہیں آ سکتا، عیسائی نہیں آ سکتا، یہودی نہیں آ سکتا، یہ غلط فہمی ہے جی، سب آ سکتے ہیں، کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے جی۔ آج عالمی سطح پر اگر کوئی ذکر لوگوں کو نجات دے سکتا ہے تو وہ ذکر کربلا ہے، یہ جوڑنے کا ذکر ہے نا، یہ قریب لانے کا ذکر ہے۔ لہٰذا ہم تو یہ پوچھنے کا حق بھی نہیں رکھتے کہ تم سنی ہو یا شیعہ ہو، سنی تو ویسے ہی ہمارے عزیز ہیں جی، ہم تو مجلس میں ہندوؤں کو نہیں روک سکتے، عیسائیوں کو نہیں روک سکتے۔ میں کراچی میں رہتا ہوں، میرا سفر زیادہ سندھ میں زیادہ ہوتا ہے، سندھ کا تو ہندو بھی یا علی مدد بولتا ہے، سندھ کے تو سنیوں کے گھروں پہ بھی علم لگے ہوئے ہیں جی۔ ایک مجلس میں پڑھتا ہوں، سالانہ مجلس پڑھتا ہوں، جو ہندو اس کا بانی ہے، بانی ہے مجلس ہندو ہے جی۔ کتنی مجلسیں ہمیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے جو سنیوں کی طرف سے ہوتی ہیں، ہم مجلس پڑھنے جاتے ہیں، ذکر ہوتا ہے، ذوالجنہ ان کے ہاں سے نکلتا ہے جی، علم ان کے ہاں سے اٹھتا ہے۔ حیدرآباد سندھ میں پہلے عشرے میں 400 جلوسوں کے پرمٹ ہیں، 400 جی 400 جلوسوں کے پرمٹ، 350 جلوس سنیوں کے ہیں۔ یہ پاکستان ہے بھائی، یہ تکفیریوں نے اپنا پیسہ ضائع کیا، یہ مولائیوں کا ملک ہے۔ یہ جو کافر کے نعرے لگا رہے تھے، ان کے پیسے ضائع ہوئے، انہوں نے اتنے پیسے اپنے خراب کیے، کچھ بھی نہیں ہوا ہمارا جی۔ جو لوگ تمنائیں رکھتے تھے کہ مجلس بند ہو جائے، جلوس بند ہو جائے، وہ منو مٹی کے نیچے دب گئے، کیڑے انہیں کھا رہے ہیں۔ ہم تو آج بھی چوک پہ مجلس کر رہے ہیں، ہمارے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور پھر میں یہ بات پھر تکرار کر رہا ہوں کہ مجلس اعظم میں کوئی بھی آ کے بیٹھ سکتا ہے، سب کے لیے ہے، اس میں مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں سنیوں کی دل آزاری کروں، مجھے حق نہیں پہنچتا میں کسی کی بھی دل آزاری کروں۔ ہم تو علی کے ماننے والے ہیں نا، مولا علی نے تو غیر مسلموں کے لیے بھی دروازہ بند نہیں کیا، کسی کے لیے دروازہ بند نہیں ہے، لہٰذا در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ جی۔ شاعر کہتا ہے در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے دشمنی کا نہیں۔ اور میں سنی بھائیوں کے لیے گزارش کروں گا، خبردار یہ مت سمجھیے گا کہ یہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ نہیں لے سکتے، نہیں، آپ کو کسی نے نہیں روکا۔ اور پھر شاعر 2 مصروں میں اور کہتا ہے کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا، یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ صلوات پڑھیں گے، یہ جوڑنے کی جگہ، اللہم صلی علی محمد یہ قریب کرنے کی جگہ ہے، یہ مل بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ برکتوں کے لیے نا۔ اب مثلا اس گھر میں مجلس ہو رہی ہے، بظاہر امام بارگاہ نہیں لگ رہا، یہ امام بارگاہ نہیں، یہ گھر ہے کسی کا، میزبان کا گھر ہے، بانی کا گھر ہے مثلا، تو یا دوستوں میں سے کسی دوست کا گھر ہے، تو جی بانی کا گھر ہے، تو یہ گھر میں برکت کے لیے ہو رہی ہے نا جی۔ اہل بیت کا ذکر ہوگا، قرآن کی تفسیر بیان ہوگی، مولا حسین کے مصائب پڑھے جائیں گے تو بلائیں دور ہوں گی، پریشانیاں دور ہوں گی جی، حاجات پوری ہوں گی، مرحومین کی مغفرت ہوگی، تو یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر دوسروں سے زیادہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر جہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے۔ دنیا کہاں بیٹھی ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں ان کے پاس جنت کی اونرشپ ہے، یعنی اہل بیت کے فرد کے پاس جنت کی اونرشپ ہے۔ اہل بیت کا بچہ جنت دلوا سکتا ہے،
بلکہ میں اور اس سے بڑا جملہ کہہ دوں، دنیا کے معتبر ترین لوگ اپنی جنت کا یقین نہیں رکھتے، اہل بیت ہماری جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ ایسے صاحبان اختیار لوگوں سے ہمارا تعلق ہے، اس پر میں اور آپ جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ لہٰذا یہاں اب صفات بیان ہو رہی ہیں، کس کی؟ آخری زمانے میں آنے والے مومنین کی صفات۔ کون ہے آخری زمانے کا مومن؟ آخری زمانے کا مومن وہی ہے جو امام کی مدد کرے گا۔ جی یہ پرسہ ہم امام کو دینے آئے نا، مولا امام زمان ہم سے راضی ہو جائیں، مولا ہم سے پرسہ لے لیں۔ جی صاحب عزا ہے، وارث خون ہے، ولی دم ہے۔ جی لہذا جب حضرت ظہور فرمائیں گے تو مولا حسین کے گنبد پہ لگے ہوئے سرخ رنگ کے پرچم کو اتاریں گے۔ عرب دنیا کا دستور ہے، جس کے خون کا بدلہ نہیں ہوتا اس کی قبر پہ سرخ جھنڈا لگاتے ہیں۔ امام حسین کے گنبد پہ جو سرخ رنگ کا جھنڈا لگا ہوا ہے نا، پرچم لگا ہوا ہے، وہ اسی لیے لگا ہوا ہے کہ ابھی خون کا بدلہ باقی ہے، اور بدلہ لینے والے صاحب وارث مولا کا فرزند، اور ایسا عظیم فرزند کہ جن سے مولا کو، خود مولا حسین کو اتنا پیار ہے کہ جب ظہور فرمائیں گے نا امام مہدی تو رجعت سے حسین دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور عالمی سطح پر امام حسین کی حکومت ہوگی۔ جی عالمی سطح پر امام حسین، کوئی بارڈر ختم نہیں ہوگا، بارڈر ختم ہو جائیں گے، پاسپورٹ ختم ہو جائیں گے، یہ شناخت ختم ہو جائے گی کہ مغرب والے لوگ اور ہیں اور مشرق والے اور ہیں، سب امام مہدی کے ہوں گے۔ ایک ہی اذان سنائی دی جائے گی، ایک ہی انداز کا مذہب ہوگا، امام مہدی کی پوری عالمی حکومت ہوگی، اور امام مہدی جب تشریف لے کر آئیں گے تو امام حسین دوبارہ سے لائے جائیں گے، امام کی رجعت ہوگی، امام دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اور امام حسین جب امام مہدی کو ایک یہودی عورت سر پر پتھر مارے گی جس سے امام مہدی شہید ہوں گے، تو امام حسین ہی امام مہدی کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے دفنائیں گے، اور پھر پوری دنیا پہ حسین کی حکومت ہوگی۔ یہ ہے وہ عقیدہ رجعت۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر۔ اس سے بلند اور بہتر صلوات نبی کی ذات پہ عطا فرمائے۔ لہذا اب اتنا آئیڈیل دور، اتنا پسندیدہ دور، اتنا بہترین ماحول کہ جب امام حسین کے ہاتھ میں پوری کائنات ہوگی۔ جی ویسے تو ابھی بھی ہے، مگر مراد ہماری سماجی اختیارات ہیں، ابھی تو دلوں پر اختیارات ہیں نا، پھر بدنوں پر بھی اختیارات ہوں گے، پھر محلوں پر بھی، شہروں پر بھی، ملکوں پر بھی، کائنات پر امام حسین کے اختیار کا اظہار ہوگا۔ اسے کہتے ہیں عقیدہ رجعت۔ میں ان بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اس زمانے کے لوگوں کی صفات کیا ہیں۔ اس زمانے کے سب سے پہلے تو اللہ نے یہ بات واضح کر دی کہ آخری زمانے میں دین کو بچانا بہت مشکل ہوگا، دین بچانا بہت مشکل ہے۔ بہت بڑا کارنامہ ہے ان لوگوں کا جو آج کے زمانے میں نماز پڑھتے ہیں، بہت بڑا کارنامہ ہے ان لوگوں کا جو آج کے زمانے میں مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے الحمدللہ بہت بڑا مجمع ہے، لیکن اس سے 2 برابر مجمع ہوگا جو نہیں آیا۔ جی اس سے 2 برابر مجمع ہوگا جو ان کو پتا ہے کہ مجلس ہو رہی ہے پھر بھی وہ نہیں آیا۔ تو یہ جو آ کے بیٹھا ہے، یہ جو نہیں آیا وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ برابر نہیں ہوں گے نا، یہ جو آ کر بیٹھے ہیں ان کی فضیلت زیادہ ہے نا۔ ایسے ہی جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، عبادتیں انجام دیتے ہیں، وہ کیسے برابر ہو جائیں گے ان لوگوں، وہ ان کے برابر کیسے ہو جائیں گے جو یہ سب کچھ نہیں کرتے؟ اللہ کا نہ کسی سے پڑوس ہے، نہ اللہ کی کسی سے رشتہ داری ہے۔ اللہ پڑوس کی بنیاد پر نہیں کرتا، کسی کو مقام نہیں دیتا، نہ رشتہ داری ہے اللہ کی، لم یلد ولم یولد ہے۔ جی اللہ تو محنت اور مشقت اور زحمت اور عبادت اور خلوص اور سچائی کی بنیاد پر عظمتیں دیتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کوئی 5 لاکھ روپے خرچ کرے تو زیادہ معتبر ہو جائے، اور کوئی 5 روپے خرچ کرے تو اس کا اعتبار کچھ نہ رہے۔ اللہ کے یہاں گنا نہیں جاتا، تولا جاتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کون میری خاطر کام کر رہا ہے۔ کیا معلوم وہ ککڑی بیچنے والے کی 2 ککڑیاں جو اس نے کسی عزادار کو کھلائی ہوں، وہ کسی کی دیکھ کھلانے سے زیادہ ثواب رکھتی ہو۔ خبردار مجھے ظاہر کی بنیاد پر فیصلے نہیں کر رہے، ظاہر کو دیکھ کر۔ خبردار ظاہر پر فیصلہ نہیں ہوگا، باطن پر اور خلوص نیت پر فیصلہ ہوگا۔ اور جو میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں کسی کا فیصلہ کروں، کیا معلوم وہ سچا ہو۔
اور میں سوچا ہوا ہوں کہ سچا نہیں ہے. ویسے بھی جس جگہ ہم بیٹھے ہیں نا, تھکے ہوئے تو نہیں ہیں آپ؟ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے نا, یہ جگہ اینک بدلنے کی جگہ ہے. یہاں بیٹھنے والوں کی دید تبدیل کروائی جاتی ہے, اینک تبدیل کروائی جاتی ہے. یہاں بیٹھنے والا وہ دیکھتا ہے جو حقیقت ہو. چشمے سر سے دیکھنے والے اور ہیں, چشمے جان سے دیکھنے والے اور ہیں. یہ فرش آزاد چشمے جان اور آنکھوں کو کھولتی ہے جو دل کی آنکھیں ہیں. بصارت سے بصیرت کا سفر ہے جو عزاداری سے نصیب ہوتا ہے. یہ فرش عزا پہ بیٹھنے والوں کی دید ہی کچھ اور ہے. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا, رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا. میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. میں سوچنے لگا یہ موذی ہے, حملہ کرے گا. لوگ مجھے دیکھ کر آپس میں باتیں کرنے لگے, مولانا کو دیکھو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں, بڑی تقریریں کرتے پھرتے ہیں, سانپ سے ڈر رہے ہیں. اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا چڑھا کے غائب بھی ہو جاتے ہیں. ابھی میں کھڑا ہوا سوچ رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا, کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے. جب مجھے معلوم ہوا نا پلاسٹک کا سانپ ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا, اسے کچلتا ہوا چلا گیا. معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. جی, ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی, حسین اس کی حقیقت کو جانتے تھے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. حقائق روشن ہوتے ہیں یہاں. خبردار, کپڑوں کی بنیاد پر کسی کا احترام نہیں ہونا. خبردار, گاڑیوں کی بنیاد پر کسی کو معتبر نہیں ماننا. بڑے بنگلوں کی بنیاد پر کسی کو بڑا نہیں ماننا. ہماری تو انداز ہی کچھ اور ہے, ہم تو لوگ ہی کچھ اور ہیں. ہم پر اگر کوئی غور کر لے تو وہ ڈبل پی ایچ ڈی ہو جائے. شیعوں پر غور اگر کوئی کر لے نا کسی یونیورسٹی میں جا کر تو وہ ڈاکٹر ہو جائے. ہم پر غور کرنے سے ڈاکٹر ہو جائے. مولا کی تو بات بہت بڑی ہے, بڑی بات ہے مولا کی. ہمیں سمجھنے کے لیے دانشوریاں چاہیے, دانشمندیاں چاہیے, ہوشیاریاں چاہیے, عقل مندی چاہیے. کہتے ہیں شیعوں کی تو باتیں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں, شیعوں کی تو باتیں نئی باتیں ہوتی ہیں, نئے نئے کام ہیں شیعوں کے. جی, ہماری نئی باتیں, ہمارے نئے کام ہی تو زندہ رکھے ہوئے ہیں لوگوں کو. وہ ہم پہ غور کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہم کو سمجھتے چلے جا رہے ہیں. جی, میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو گفتگو ہو رہی تھی کہ جب امام ظہور فرمائیں گے تو امام کی عمر 40 سال کی ہوگی. میں نے کہا جی امام ہمارے جب ظہور فرمائیں گے تو ان کی عمر 40 سال کی ہوگی. تو وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے, کہنے لگے کیا مطلب ہے, ابھی ولادت نہیں ہوئی؟ میں نے کہا نہیں, ولادت تو 255 ہجری میں ہو گئی. کہنے لگے جی مولانا 1441 چل رہا ہے, 1440 چل رہا ہے, یہ 1440 اور 255 ہجری 1150 سال ہو گئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ 40 سال کے ہوں گے. کہیے 1150 سال کے ہیں تو پھر 40 سال کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا نہیں, ہیں وہ 1150 سال کے مگر عمر 40 سال پہ رکی ہوئی ہے. کہنے لگے لو شیعوں کی تو پہلے ہی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں, ایک اور نئی بات آ گئی. جی, نہ ان کا ماتم سمجھ میں آتا ہے, نہ ان کا جلوس سمجھ میں آتا ہے, نہ ان کے کالے کپڑے سمجھ میں آتے ہیں, نہ ان کے عزاخانے سمجھ میں آتے ہیں, نہ ان کا ہاتھ کھولنا سمجھ میں آتا ہے. جی, ایک لمبی فہرست ہے جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی, ایک اور نئی بات. تو میں نے کہا جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے جی 70 سال کا ہوں. میں نے کہا کبھی چہرے کو جا کے آئینے میں دیکھیے. اللہ نے 70 سال پہلے جب آپ کو ماں کے شکم سے دنیا میں بھیجا تھا تو سر کے بال دے کر بھی بھیجا تھا اور بھووں کے اور پلکوں کے بال بھی اللہ نے ماں کے شکم سے بنا کر بھیجے تھے. 70 سالوں میں اگر آپ نے سر کے بال نہ کاٹے ہوتے تو اب تک ایڑیوں تک آ گئے ہوتے, مگر 70 سالوں میں کبھی آپ نے بھووں کو نہیں کاٹا اور پلکوں کو نہیں کاٹا. ایک کی عمر بڑھ کر بتا رہی ہے اللہ بڑھاتا ہے, ایک کی عمر رک کر بتا رہی ہے اللہ روکتا ہے. اللہ چاہے تو عمر کو روک دے. اللہ قادر ہے. وہ ہمارے امام کو 40 سال کی عمر پر ٹھہرائے ہوئے ہے. جب ظاہر ہوں گے تو 40 سال کی عمر کے ہوں گے, یعنی 40 سال کا جو کیفیت ہوتی ہے وہ ہوگا. تو عزیزان گرامی, ہم تو جو یہاں بیٹھنے والے کی میں بات کر رہا تھا کہ دید ہی کچھ اور ہے. یہاں بیٹھنے والے کی اینک بدلنی چاہیے. بھئی 2 گھنٹے تک اگر کوئی گلاب بیچنے والے کی دکان پہ بیٹھے تو 4 گھنٹے تک اس کے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے. جو 60 سال سے حسین کر رہا ہو اس میں حسین کی سیرت کی جھلک کیوں نہیں آئے گی؟
اس کے رویے بدلے ہوئے کیوں نہیں ہوں گے؟ اس کا انداز تبدیل کیسے نہیں ہوگا؟ وہ جب چل رہا ہوگا تو چال بتائے گی کہ حسینی جا رہا ہے، اس کا اقدام بتائے گا کہ حسینی ہے، اس کے طور طریقے بتائیں گے کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کی طریقہ زندگی کچھ اور ہوتا ہے۔ کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ بت ابراہیم نے توڑے، مگر سارا شہر کہہ رہا تھا ہو نہ ہو یہ ابراہیم کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی سارے بتوں کو توڑ کے تھوڑا توڑا انہیں، کسی کا ہاتھ توڑا، کسی کا پیر توڑا، کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کی ناک کاٹی، کسی کا کان کاٹا، اور بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ جب یہ لوگ آئے نا بت خانے کے اندر عبادت کرنے کے لیے تو انہوں نے دیکھا بتوں کا یہ حال ہے، اور ایک بڑا بت ہے جو صحیح ہے، اس کے گلے میں کلہاڑی لٹکی ہوئی ہے، تو سب ایک دیکھ کر کہنے لگے یہ ابراہیم نے کیا ہے، دیکھا نہیں تھا۔ جی انداز بتا رہا ہے کہ ابراہیم کا ہے۔ جی کمال تو یہ ہے نا کہ مومن وہ ہو کہ جو خود نظر بھی نہ آئے مگر کام بتائے کس کا ہے، جی کام بتائے کس کا ہے۔ عزیزان گرامی، مومن کی زندگی اس کا طریقہ کار بتاتا ہے کہ یہ کام اہل بیت کے چاہنے والوں کا ہے۔ تھکے ہوئے تو نہیں ہے؟ جنازہ پکار کے کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے، برابر کا مارتے تھے میرے مولا، سر پہ مارتے تھے تو دو دھڑ برابر کے، ایک گرام کا فرق بھی نہیں ہوتا تھا دونوں میں۔ افقی مارتے تھے تو برابر کے دھڑ گرتے تھے، ایک گرام اور تولہ ماشے کا فرق نہیں ہوتا تھا علی کے مارنے میں۔ جس علی کی ضربت میں عدالت ہو اس کے مزاج میں کتنی عدالت ہو جی۔ باب مدینۃ العلم، مقصود حل عطا، مطلوب کل کفا، منصوب انا ماں، قسیم النار والجنہ، مرشد جن و بشر، صدر ایوان امامت، مخدوم اعظم، ہادی اعظم، اشجاع عالم، قدوۃ الاطہار، عسکریت کا پیغمبر، راکب دوش پیغمبر، علم کے رازداں، عقل کے پاسباں، جانے اولیاء، کانے حیا، معرفت کی انتہا، صاحب ذوالفقار، صاحب ممبر سلونی، صاحب لوائے حمد، صاحب بستر رسول، علمدار رسول، شوہر بطول، دماد رسول، نفس رسول، وارث ممبر رسول، وارث قرآن، ناطق قرآن، مفسر قرآن، ملعود کعبہ، شیر خدا، مشکل کشا، ماشاءاللہ، خیبر فگن، فاتح بدر و حنین، استاد جبریل، ناصر انبیاء، شار علم نبی، حیدر قرار، غیر فرار، ابو تراب، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، مظہر العجائب والغرائب، امام المشارق و امام المغارب، اسد اللہ الغالب، علی غالب علی کل غالب، اسد اللہ، عین اللہ، ید اللہ، کرم اللہ، وجہ اللہ، مشیت اللہ، ارادت اللہ، حبل اللہ، لسان اللہ، اذن اللہ، صراط اللہ، ولی اللہ، اسم اللہ، کلمت اللہ، باب اللہ، عنایت اللہ، صراط اللہ، حجت اللہ، امین اللہ، مجاہد اللہ، نعمت اللہ، سبیل اللہ، مولا کائنات، امیر المومنین، امام المتقین، امام الزاہدین، امام العابدین، امام الفاتحین، امام الشاکرین، امام الصابرین، امام العادلین، امام الصالحین، امام العالمین، امام الکاملین، امام الاولین، امام الآخرین، امام الاحجائین، امام المظفرین، امام الصائمین، امام المصلین، یعقوب الدین، قاتل المشرکین، قاتل المنافقین، میدان اعمال المومنین، صراط مستقیم، امام مبین، فخر موسیٰ عیسیٰ علی حق نعرہ ماشاءاللہ، مہربانی، توجہ ہے۔ تھوڑا سا انہوں نے مضمون تبدیل کر دیا، اور مضمون یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم مولا علی کو پہلا امام مانتے ہیں۔ ایک اور جملہ کہہ رہا ہوں، کبھی اگر ہمیں غرور کرنے کی اجازت ملی نا،
اگر کبھی ہمیں تکبر کی اجازت ملی نا تو اس بات پر ملے گی کہ ہم مولا کو پہلا مانتے ہیں. عزیزان یقین جانیے اس سے بڑھ کر سعادت نہیں ہے کہ ہم امام کو اپنا پہلا امام مانتے ہیں. دنیا منہ لٹکائے کھڑی ہوگی جب ہم گردن ٹیڑھی کر کے چلیں گے. محشر میں جو عظمت اہل بیت کے چاہنے والوں کو نصیب ہوگی نا وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوگی. میں نے بہت غور کیا کہ اللہ متکبر کیوں ہے. ہمیں تو پسند نہیں کرتا کہ ہم تکبر کریں. ہمیں تو کہتا ہے کہ تکبر نہیں کرو. جو تکبر کرتے ہیں میں انہیں اوندھے منہ جہنم میں پھینکوں گا. اور خود کہتا ہے مجھے بار بار کہو اللہ اکبر, بار بار کہو اللہ اکبر. بار بار وہ کہتا ہے المتکبر هو المتکبر, وہ بڑا ہے وہ متکبر ہے. میں تو ایک ہی نتیجے پر پہنچا ہوں, اللہ متکبر ہے ہی اس لیے کہ اس نے محمد اور علی کو بنایا ہے. جی حقیقت ہے. عزیزان کرام اللہ متکبر اس لیے ہے کہ علی اسے سجدہ کرتا ہے. اللہ متکبر اس لیے ہے کہ سیدہ اس کے آگے کھڑی ہوتی ہے. اللہ کا حق ہے کہ وہ خود کو متکبر کہے. اللہ اکبر. عزیزو ذرا چلیے اس وادی میں 2 قدم اور آگے چلیے. جی جب میں مولا علی کا نام لیتا ہوں نا تو لفظ علی میری خون میں حرارت بڑھاتا ہے, میرے وجود میں تازگی کو لے کر آتا ہے. جی دنیا کو دعوت دیجئے. میرا کام ہے, آپ کا کام ہے کہ ہم دنیا کو دعوت دیں کہ اہل بیت کی طرف راغب ہوں. اور اگر کوئی اہل بیت کی طرف راغب نہیں ہو رہا تو اس میں میرا قصور ہے. ایک صاحب کہنے لگے مولانا فلاں صاحب بڑی اچھی تقریریں کر رہے ہیں, شیعہ کیوں نہیں ہو رہے؟ میں نے کہا آپ کی وجہ سے نہیں ہو رہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد پر. تو آئیے تشریف لائیے, ایک اور صلوات ہدیہ کریں گے محمد و آل محمد. جی میرے لیے بھی سعادت مندی ہے کہ ذاکرین عظام جو ہے وہ مجھے سنیں گے. جی بسم اللہ. ایک اور صلوات نبی اور آل نبی. میں ایک جملہ کہہ رہا تھا, ذرا اسے تھوڑا سا مجھے منتقل کرنے دیجئے کہ ہم جہاں بیٹھے ہیں نا اس سے اچھی جگہ نہیں ہے, اس لیے کہ یہاں اینک تبدیل کروائی جاتی ہے, یہاں دید تبدیل کروائی جاتی ہے. خبردار مہنگے کپڑے میں اگر کسی کو دیکھیں تو اسے امیر نہ سمجھیے گا, اور کسی کا کالر ادھڑا ہوا ہو تو اسے حقیر نہ سمجھیے گا. مہنگی گاڑی سے اترنے والا آدمی بڑا نہیں ہوتا, سائیکل پہ آنے والا چھوٹا نہیں ہوتا. انسان کو فٹوں سے نہیں ناپا جاتا, کردار سے ناپا جاتا ہے. جی انچی ٹیپ, انسان انچی ٹیپوں سے نہیں ناپا جاتا. ہم نے بڑے لمبے قد والے دیکھے ہیں کہ جو بھاگتے ہوئے نظر آئے, اور ہم نے بڑے نحیف و ناتوان لوگ دیکھے جو میدان میں جمے ہوئے نظر آئے. خبردار بدن کی بنیاد پر بھی کسی کو فضیلت نہیں دینی کہ فلاں موٹا ہے تو وہ ایمان کا بھی موٹا ہے, فلاں دبلا ہے تو وہ ایمان کا بھی دبلا ہے. اس بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے. میں اور آپ اس وقت سب ایک کیفیت میں ہیں, ہم سب لباس پہنے بیٹھے ہیں. جی یہ جو کپڑے پہنے بیٹھے ہیں عربی میں اس کو کہتے ہیں لباس, ہم بھی بولتے ہیں لفظ لباس. جی یہ عربی کا لفظ, اس کو لغت میں جا کے دیکھیں, لباس کے معنی ہے دھوکہ. خفا نہیں ہوں, مجھ سے میں بات پوری کروں گا. لباس کا مطلب ہے دھوکہ. لغت میں دیکھیے عربی زبان میں لباس کہتے ہیں دھوکے کو. اس دنیا میں ہم اپنے بچے کو پہلا تحفہ دھوکہ دیتے ہیں. ابھی بچہ دنیا میں آیا, 5 منٹ بعد وہ جو دادی اماں نے نانی اماں نے جو نہالچا بنایا ہوا ہے, وہ جو پوتڑا لباس بنایا ہوا ہے, کپڑے بنائے ہوئے, وہ چھوٹے چھوٹے کپڑے بناتی ہیں نا نانی اماں بزرگ خواتین, وہ پہلا تحفہ دھوکہ. دنیا کا پہلا تحفہ دھوکہ. اچھا ہوتا ہے کوئی کلف کے کپڑوں میں اگر آ رہا ہو تو ہمیں بڑا آدمی لگتا ہے, کسی کے کپڑوں پر اگر استری نہ ہو اور کپڑے میلے ہوں تو ہم اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں.
اچھا بعض لوگوں کو تو کپڑوں میں کلف ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے. بعض لوگ مہنگے کپڑے پہن کر خود کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں. خبردار عزیزان گرامی، اللہ نے اپنے ولیوں کو فقیروں میں چھپایا ہے. کبھی کسی فقیر کی توہین نہ ہو. اچھا ویسے فقیر مل بھی نہیں رہے آج کل. یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں نا، یہ فقیر نہیں ہوتے. فقیر تو دینے والا ہوتا ہے. فقیر توکل دیتا ہے، فقیر زہد دیتا ہے، فقیر استقامت عطا کرتا ہے، فقیر میدان میں ڈٹنے کا پیغام دیتا ہے. ہمیں آج فقیر نہیں مل رہے. میں سہون میں کبھی کبھی ڈھونڈتا ہوں فقیروں کو. شاہ لطیف کے مزار پہ، عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ میں جاتا ہوں. ائمہ کے حرموں میں جب حاضری ہوتی ہے تو میری ایک خاص کوشش ہوتی ہے فقیر کو ہی ڈھونڈوں. ہمیں فقیر نہیں مل رہے آج کل. ابھی میں گزر رہا تھا سانگڑ سے، آپ کا جانا رہتا ہے سانگڑ سے ٹنڈو آدم کے علاقے سے گزر رہا تھا. ریلوے کراسنگ تھی، پھاٹک تھا، ہماری گاڑی رک گئی. تو میں آگے بیٹھا ہوا تھا، اسی حلیے میں رہتا ہوں، اہل بیت کے گھرانے کا نوکر ہوں. یہ جو کپڑے میں پہنے ہوئے ہوں نا، یہ باقبا یہ متکبروں کے کپڑے نہیں ہیں، یہ نوکروں کے کپڑے ہیں. اور الحمدللہ اسی لباس میں پوری دنیا میں پھر رہا ہوں. کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے جہاں پر اس لباس میں نہیں رہا. کتاب تیار ہو جائے گی پوری جو ہمارے تجربات کی ہے نا. ہر سفر میں کوئی نہ کوئی برابر میں آ کے بیٹھتا ہے، کہتا ہے آپ شیعہ مولوی ہے، سوال کر لوں. تو پہلا جواب تو میں یہ دیتا ہوں، میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کر لیں. جی ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہیں، ہم سے پوچھتے نہیں ہیں. میں نے کہا بھائی پوچھئے نا ہم سے. میں پہن کے اس لیے پھر رہا ہوں آپ پوچھ لیں. ان کا 40 پاروں کا قرآن ہے، 10 پارے فلاں کی بکری کھا گئی. بکری تمہاری ہے، جواب ہم دیں. ہمارا اس بکری سے کیا تعلق جو قرآن کھا جاتی ہو؟ ہماری تو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ بکری نے قرآن کھا لیا. خود ہی ہمارے پر لگا دیا. شیعہ حضرات شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں. بھائی کیا کرتے ہیں ہم؟ یہ یا علی مدد بولتے ہیں. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ کیا شرک ہوتا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوتا ہے؟ کہا آپ یا علی مدد بولتے ہیں. میں نے کہا 2 گھنٹے میرے ساتھ رہیں گے آپ بھی بولیں گے. کہنے لگے میں نہیں بولوں گا. توبہ توبہ نعوذ باللہ. میں نے کہا دلیل دیں نا. جب آپ نے اعتراض کیا تو دلیل بھی سنیے. جب آپ شبہ ڈالیں گے تو آپ کو دلیل بھی چاہیے. ایک بہت بڑے مفتی ہیں سائیں، ایک بہت بڑے مفتی ہیں پاکستان کے، بڑے مفتی اعظم ہیں ہمارے بھائیوں کے. میں نے ان سے کہا آپ اپنے دوستوں سے کہیے جو ہمیں تکفیری نسبت دیتے ہیں نا، ہمارے خلاف نعرے لکھتے ہیں کفر کے، ان سے کہیے کہ ہماری طرف سے کہیے کہ وہ اسلحہ رکھ دیں. جی اسلحہ رکھ دیں، ہمارے خلاف قلم اٹھائیں، ہم شیعوں کے خلاف کتابیں لکھیں. اسے کہنے لگے بڑے حوصلے کی بات ہے، آپ اپنے دشمنوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ سے بات کریں، مقابلہ کریں. میں نے کہا مفتی صاحب سوال کا ہونا عیب نہیں ہے، جواب کا نہ ہونا عیب ہے. جی میرے پاس جواب اگر نہیں ہوگا اپنے عقیدے کے اوپر تو میں کمزور ہوں. آپ کو تو حق ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں، اعتراض کریں، سوال کریں، شبہ ڈالیں. بھائی مدد میں مانگتا ہوں، ماتم میں کرتا ہوں، نیاز نظر میں کرتا ہوں، زیارتوں پر میں جاتا ہوں، عزاداری میں کرتا ہوں، تو میں ہی تشریح بھی کروں گا نا کہ میں یہ کیوں کرتا ہوں، میں یہ کیوں کرتا ہوں، میں یہ کیوں کرتا ہوں. اس کے دلائل تو میں دوں گا نا. آپ تو کرتے نہیں ہیں تو آپ کیسے فیصلہ کریں گے جن سے میں بات کر رہا ہوں. ایک صاحب کہنے لگے آپ کے ہاں بزرگوں کو برا بولا جاتا ہے. میں نے کہا آپ نے بروں کو بزرگ مان لیا ہے. ہم کسی بزرگ کو برا نہیں بولتے. جی آپ کے نزدیک اگر کوئی برا بزرگ بن گیا ہے تو آپ کو نظر ثانی کرنا پڑے گی. ہم کسی بزرگ کو برا نہیں بولتے. پھر میں نے کہا جی آپ کچھ دیر میرے ساتھ رہیں گے نا آپ بھی تبرہ کرنے لگیں گے. میں نے ایک بہت بڑے فورم پر، آپ یقین جانیے 5% شیعہ ہوں گے، 95% سنی بھائی تھے. میں نے ان سے کہا ہم تبرہ نہیں چھوڑیں گے. تبرہ ہمارے یہاں نماز کی طرح واجب ہے، تبرہ ہمارے یہاں روزے کی طرح واجب ہے. آپ کو سمجھنا ہوگا کہ تبرہ کہتے کسے ہیں. تبرہ گالی دینے کو نہیں کہتے. یہاں بھی جو مجلس میں سنی بھائی بیٹھے میں ان کو دعوت فکر دے رہا ہوں. تبرہ گالی دینے کو نہیں کہتے. مہذب قوم گالیاں نہیں دیتی. تبرہ اہل بیت کے دشمنوں کو نہ جاننا نہ پہچاننا. ہم جانتے ہی نہیں ہیں کون ہے وہ، ہم جاننا ہی نہیں چاہتے. آپ ان کو سر پر بٹھا لیجئے، ہم کہتے ہیں ہم انہیں جانتے ہی نہیں ہیں. ہمارا یہی تبرہ ہے، لا تعلقی.
اور میں اپنے بچوں سے کہہ رہا ہوں نام لے کر کبھی تبرہ نہ کیجیے گا. ایک تو غلطی بھی ہو سکتی ہے اور دوسرے عبادت محدود ہو جائے گی. ہمیشہ اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بھیجا کیجئے, جو دشمن ہوگا لعنت پہنچے گی. میں مکے سے حرم سے اپنے ہوٹل کی طرف جا رہا تھا, اسی ہولیے میں تھا جیسے ابھی بتایا, میں آپ کو ہمیشہ ایسے ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو برابر سے 2 مصری گزرے, کہنے لگے کہ یہ ایرانی جا رہا ہے. اچھا, ایرانی علماء مکے مدینے میں بھی ابا قبا نہیں اتارتے, ہمارے والے تھوڑا سا تکلف کرتے ہیں. تو صحیح سمجھ رہے تھے, وہ کہنے لگے جی ایرانی جا رہا ہے. جذبہ حب الوطنی پھڑکنے لگا. ایک دفعہ سنا, دوسری دفعہ وہ ایرانی کر کے بات کر رہے تھے. میں نے کہا نہیں میں پاکستانی ہوں. کہنے لگے پاکستان میں شیعہ ہیں. وہ مصری مجھ سے کہنے لگے پاکستان میں شیعہ ہیں. میں نے کہا بینکوں کا ریکارڈ اٹھائیں گے تو 90% شیعہ ہیں. سمجھ جائے گفتگو تھوڑی سی آگے بڑھی. کہنے لگے اچھا آپ یہاں آ گئے تو اپنی اصلاح کر کے جائیں, آپ کو اللہ نے بلا لیا ہے مکے میں. میں نے کہا جی ہم نے کیا غلطی کی ہے, کیا ہمیں اصلاح ہونی چاہیے. تو اس نے کہا کہ آپ بزرگوں کو برا کہتے ہیں. اس نے تو نام لیا, میں نام یہاں نہیں لے رہا. اس نے کہا آپ بزرگوں کو برا بولتے ہیں. میں نے کہا جی مجھے ہاں نام میں جواب دیجئے. جو حضرت ابو بکر کے خلاف لشکر لے کر آئے, تلواریں, ڈنڈے, جی نیزے, بھالے, برچیاں لے کر آئے, لشکر جمع کر کے لائے انہیں مارنے کے لیے, آپ کے نزدیک اس کا کیا مقام ہے؟ کہنے لگا کافر ہے وہ. میں نے کہا حضرت ابو بکر کے خلاف کوئی ایسے ہی لشکر لائے انہیں مارنے کے لیے, وہ کیسا ہے؟ کہنے لگا وہ کافر ہے. میں نے کہا حضرت عثمان کے خلاف کوئی اگر ایسا لشکر لے کر آئے انہیں مارنے آئے, وہ کیسا ہے؟ کہنے لگا کافر ہے. میں نے کہا حضرت علی کو کوئی مارنے کے لیے آئے تو کیسا ہے؟ تھوڑی دیر خاموش رہ کے کہنے لگا مجھے نہیں پتا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر. یہ کیا پالیسی ہے بھائی, یہ کون سا طریقہ ہے؟ الحمدللہ ہم تو بات یہ ہے کہ یہ دید بدلنے کی ضرورت ہے. جی میری خوش قسمتی ہے, میرے لیے بہتر موقع ہے اس وقت ذاکرین کرام بھی تشریف فرمائیں. میں تو پورے پاکستان میں ایک پیغام دیتا پھر رہا ہوں, چھوٹا سا آدمی ہوں, کہ ہمیں وسعت نظری کی ضرورت ہے, دماغ کو کھولنے کی ضرورت ہے. گھٹا ہوا دماغ شیعہ کا نہیں ہوتا, تنگ نظر کبھی بھی اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہوتا. کراچی میں سیمینار ہوا آرگن ڈونیشن کے حوالے سے, اعضاء کی پیوندکاری کے حوالے سے. میرے گردے, پھیپڑے, دل, کیا میں کسی کو ڈونیٹ کر سکتا ہوں؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو ایک سیمینار ہوا کراچی یونیورسٹی میں, اس کے میزبان تھے جناب ڈاکٹر ادیب الحسن صاحب, کڈنی اسپیشلسٹ جو ہیں. تو اس میں دیوبندی عالم بھی تھے, بریلوی عالم بھی تھے, اور میں شیعہ بھی تھا. تو ہم نے بھی اپنا مقالہ پیش کیا, اور اس مقالے کے اندر ہم نے چند شرط و شرائط کے تحت یہ لکھا, یہ بیان کیا کہ انسان اپنے اعضاء کو ڈونیٹ کر سکتا ہے. میں اپنے گردوں کی وصیت کر سکتا ہوں کہ میرا اگر ایکسیڈنٹل موت ہو جائے, میرا دماغ مر جائے مگر دل چل رہا ہو, تو اس وقت میں میرے گردے, میرے پھیپڑے, میرا دل نکال کر ان لوگوں کو دے دیں کہ جو بیمار ہیں, جن کا دل خراب ہو گیا ہے, جن کے گردہ خراب ہو گیا ہے, جو مر رہے ہیں, مرنے جا رہے ہیں. میں تو جا رہا ہوں, میری تو موت ہو رہی ہے, میری دماغ کی موت ہو گئی ہے, برین میرا مر چکا ہے, اب دل میرا باقی رہ گیا ہے. اور برین کی موت اصلی موت ہوتی ہے, دماغ کی موت جو ہے پھر اس کے بعد بالتبع ہے, لازمہ ہے. اگر دماغ مر گیا ہے تو انسان 72 گھنٹے اور 1 گھنٹے تک, 1 گھنٹے سے 72 گھنٹے تک انسان مر جائے گا. تو اس وقت میں یہ ساری چیزیں نکالی جا سکتی ہیں. تو پھر میں نے اپنی وصیت نامہ بھی کیا, وہ میرے پاس وصیت نامہ بھی میرے ساتھ رہتا ہے, وہ کارڈ ہے جو اپنے ساتھ رکھتا ہوں وصیت کے طور پہ. میں نے اپنے سارے اعضاء ڈونیٹ کیے ہوئے ہیں, صرف باتیں نہیں کر رہا, میں خود بھی وصیت کر چکا ہوں. تو میں نے ایک جگہ مجلس پڑھی, تو ایک صاحب مجلس کے بعد ملے, مجھ سے کہنے لگے مولانا اگر میرے گردے کسی ہندو کو لگ گئے تو کیا ہوگا؟ مولانا میری آنکھیں کسی سنی کو لگ گئیں تو کیا ہوگا؟ مولانا میرا دل اگر کسی یہودی کو لگ گیا تو کیا ہوگا؟ تو میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ گھٹے ہوئے دماغ کا شیعہ نہیں ہوتا. تمہارا یہ سوچنا کہ یہ ہو گیا تو کیا ہوگا, یہ ہو گیا تو کیا ہوگا, نہیں لگے گا تو کیا ہوگا. تمہارے گردے پھیپڑے کسی کو نہیں لگیں گے تو ابھی تو خبر میں جا کر وہ ختم ہو جائیں گے نا. ابھی شاید کوئی 40 سال تک تمہاری وجہ سے زندہ رہ جائے. اور دوسری بات, اگر کسی ہندو کو تمہارے گردے لگ گئے, توجہ ہے, کسی ہندو کو تمہارے گردے لگ گئے تو کیا معلوم وہ کلمہ پڑھ لے. اور کسی ایسے سنی بھائی کو اگر تمہاری آنکھیں لگ گئیں جو مجلس میں نہیں آتا, علم نہیں دیکھتا,
کیا معلوم کہ وہ امام حسین کی مجلس میں آنا شروع ہو جائے؟ اپنی ذہن کو وسیع کرو نا بھائی. ہم ایسی گھٹنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ ذاکر ہے، وہ عالم ہے، وہ خطیب ہے، وہ فلاں. ہم جو اس وقت تناؤ کھچاؤ پاکستان میں ہے نا، میں ان تمام مسائل کا 2 جملوں میں حل، میری دانست میں 2 جملوں میں حل دے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ہماری قوم کے الجھنیں دور ہو سکتی ہیں اگر 2 باتوں کا میں خیال کر لوں. ایک بات تو یہی کہ اپنے ذہن کو ذرا وسیع کروں. مجھے اللہ نے چودھری نہیں بنایا ہے، مجھے اللہ نے فیصلہ کرنے کی پاور نہیں دی ہے، مجھے اللہ نے یہ پاور ہی نہیں دیا ہے کہ میں کسی کو کافر اور کسی کو مشرک کہوں. اگر میرے نزدیک کوئی کفریہ گفتگو کر رہا ہے تو میں گفتگو کر کے اسے دعوت حق دوں، میں اسے ملاقات کروں، میں اسے سمجھاؤں کہ یہ تمہارا جملہ اچھا نہیں ہے، یہ تمہارا استدلال اچھا نہیں ہے، یہ تمہاری دلیل اچھی نہیں ہے، آئندہ نہ بولو ان باتوں کو. لیکن میری گفتگو نہیں ہوئی، ملاقات نہیں ہوئی، میں ایک دوسرے سے کبھی ملا نہیں ہوں. میں غیر مسلموں کے پاس جانے کو تیار ہوں، میں پاکستان میں سخت مزاج سنیوں سے ملنے کو تیار ہوں، تکفیری سنیوں سے ملنے کو تیار ہوں. میں ان سے ملنے کو تیار نہیں ہوں خدا نخواستہ کہ جن کے ہم کوئی گمان ہے کہ کوئی کفریہ یا شرکیہ باتیں ہوئی ہیں. جی مذہب اہل بیت کی تصویر کو بگڑتے ہوئے تو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. اس پہ بڑا خرچہ ہوا ہے، اس پہ بڑا پیسہ لگا ہے، اس پہ جانیں دی گئی ہیں، اس پہ پورے آبادیاں زندہ جلائی گئی ہیں اہل بیت کے چاہنے والوں کی. لہذا مکتب اہل بیت کو بگڑتا ہوا تو نہیں دیکھ سکتے، مگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی بگاڑ رہا ہے تو اس سے گفتگو بھی تو ہونی چاہیے نا، بات ہونی چاہیے، ملاقات ہونی چاہیے. ایک تو یہ حل ہے اس موجودہ مسائل کا، اور الحمدللہ میں گفتگو میں ہوں، شخصیات سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزوں کی طرف وہ ہماری توجہ دلا رہے ہیں، بہت ساری باتوں کی طرف ہم ان کی توجہ دلا رہے ہیں. جہاں ممکن ہوتا ہے میں ان سے ملاقات کرتا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا. ہماری بڑی تعداد میں لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور ان کو متوجہ کر رہے ہیں، اور بہتری کی طرف انشاءاللہ ماحول جائے گا. جی دوسرا حل جو ہمارے مسائل کا ہے نا، وہ یہ کہ ہر شخص کو اپنی حدوں میں رہنا چاہیے. میری ایک حد ہے، آپ کی ایک حد ہے، فلاں کی ایک حد ہے، فلاں کی حد ہے، ہم سب کی حد ہیں. اس سے آگے جائیں گے فساد ہو جائے گا. بھئی جب جبریل یہ کہہ کر کے آگے نہ جائیں، یا رسول اللہ اگر ایک قدم بھی آگے گیا تو جل جاؤں گا، اس کا مطلب ہے کہ ان کی بھی کوئی حد ہے. بس جب میں اپنی حدوں کو پہچاننے لگوں گا تو میرے مسائل حل ہو جائیں گے. ایک شخص میرے مولا رضا سے آ کر کہتا ہے ظلم کے خلاف قیام واجب ہے یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا واجب ہے. کہنے لگا آپ کیوں نہیں کرتے؟ یہ جملہ بتا رہا ہے یہ اپنی حدوں کو نہیں پہچانتا. جو امام معصوم سے کہہ رہا ہو کہ آپ یہ کیوں نہیں کرتے، آپ وہ کیوں نہیں کرتے، جو امام کو بتائے کہ تو آپ کو کیا کرنا ہے، وہ اپنی حدوں سے نکل رہا ہے. کہنے لگا ظلم کے خلاف قیام آپ کیوں نہیں کرتے؟ حضرت نے فرمایا ٹائم کیا ہوا ہے، وقت کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا چاشت کا وقت ہے، صبح 9-10 بجے کے ٹائم کو چاشت کا وقت کہتے ہیں. حضرت نے فرمایا نماز ظہر شریعت میں واجب ہے یا نہیں؟ کہنے لگا واجب ہے. حضرت نے فرمایا پڑھو. کہنے لگا نماز ظہر واجب ہے مگر وقت نہیں آیا. حضرت نے فرمایا یہی تمہارا جواب ہے، ظلم کے خلاف قیام واجب ہے مگر ابھی وقت نہیں آیا، ہم طے کریں گے کہ وقت کون سا ہے. جی ہر شخص کو اپنی حدوں میں رہنا چاہیے. تھکے ہوئے تو نہیں ہیں میرے بھائی؟ مجھے معاف کریں گے، میرے مولا جا رہے ہیں. بڑی عنایت، بہت محبت ہے، اللہ ان کو زندگی عطا فرمائے، توفیقات میں. نہیں پڑھنا ہے بھئی، آپ نے تو اور کچھ زیادہ کہہ دیا. آپ نہیں پڑھیں گے بھی نا، توجہ ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. مولا جنگ نہروان پہ جا رہے ہیں، جس سواری پر بیٹھ رہے ہیں وہ گھوڑی ہے. ویسے ہی علی سواریاں ایسی لیتے تھے جو بھاگتی نہیں تھی. مولا گھوڑی پر بیٹھ چکے تھے، ایک شخص دوڑتا آ رہا، علی رکیے، علی رکیے، علی رکیے. مولا رک گئے، حضرت انتظار کر رہے ہیں قریب آ جائے. کہنے لگا ستارہ آپ کا گردش میں ہے، یہ جنگ آپ کی ناکام رہے گی، آپ جیت نہیں سکیں گے میدان. دیکھا آپ نے حدوں سے نکل رہا ہے نا. مولا علی کو بتا رہا ہے. جی مولا بیٹھے بیٹھے اترے. حضرت نے فرمایا تو ستاروں کو جانتا ہے؟ کہنے لگا میرا کام ستارہ شناسی ہے، منجم ہوں. حضرت نے فرمایا بتا وہ کون سا ستارہ ہے، بتا وہ کون سا ستارہ ہے جب اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے.
حضرت نے چل چل اچھا یہ بتا وہ کون سا ستارہ ہے کہ جو اپنی جگہ سے ہلتا ہے، حرکت کرتا ہے؟ ستارہ تو اونٹ پر فلاں کیفیت طاری ہوتی ہے، کچھ نہیں پتا۔ حضرت نے فرمایا اچھا بتا اس گھوڑی کے شکم میں نر ہے یا مادہ؟ جی حاملہ تھی گھوڑی، خاموش۔ حضرت فرمانے لگے تو آسمانوں کی باتیں کر رہا تھا، تو سامنے کی چیز نہیں بتا سکتا۔ پھر فرمایا اچھا زمین بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے؟ خاموش، کوئی جواب نہیں۔ حضرت فرمایا تو زمین کی باتوں کو نہیں جانتا، آسمانوں کی باتیں کر رہا ہے۔ سن، میں نے جنگیں بہت لڑی ہیں، مگر جیسی کامیاب جنگ یہ لڑوں گا کوئی نہیں لڑی۔ ہاں سن، میرے 10 نہیں مریں گے، ان کے 10 نہیں بچیں گے، میرے 10 سے زیادہ لوگوں کی شہادتیں نہیں ہوں گی، ان کے 10 بچیں گے نہیں، 2000 سے زیادہ لوگوں کو مار کے آؤں گا۔ اور اگر کہتا ہے تو ان کے بھاگنے والوں کے نام بھی بتا دوں، اپنے شہیدوں کے نام بھی بتا دوں۔ جی اور جنگ نہروان پہ جب میرے مولا گئے تو ایسا ہی ہوا جیسے علی نے جانے سے پہلے بتا دیا تھا۔ وہ جو بھاگ کر گئے تھے نا، مفتی جعفر صاحب نے تشریح میں شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے 2 افریقہ بھاگے، 2 عدن بھاگے، 2 یمن بھاگے، ہو سکتا ہے 2 افغانستان بھی بھاگے ہوں، اس لیے کہ مولا نے فرمایا جو بھاگ کر گئے ہیں نا، ان سے نسلیں بنیں گی، ان سے سلمیں بنیں گی، ان کی اولادیں بنیں گی، اور یہ ہر کچھ مدت بعد میرے چاہنے والوں کا امتحان لیں گے۔ یہ ہر علاقے کے اندر مختلف علاقوں میں جا کے فساد پھیلائیں گے، اور یہ ختم نہیں ہوئے، یہ خوارج ختم نہیں ہوئے، یہ تکفیری ختم نہیں ہوئے۔ جی ہمیں اپنی حدوں میں رہنے کی ضرورت ہے، ہم سب کی ایک حد ہے۔ بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے میں بول کس سے رہا ہوں، بات کس سے کر رہا ہوں، میرا قد نہیں ہے اس سے بات کرنے کا۔ جسے 1 سے لے کے 10 تک عربی میں گنتی نہیں آتی، وہ فتووں پر تبصرے کرتا ہے۔ خدا کے لیے ایکسپرٹ کی رائے کا مسئلہ ہے، اجتہاد کوئی ہوا بنا لیا ہم نے، سیاسی مسئلہ بنا دیا اس کو۔ تقلید اور اجتہاد سیاسی مسئلہ نہیں ہے، علمی مسئلہ ہے، ایکسپرٹ کی رائے کی بات ہے۔ میں انجینئر کی بات کو تو بغیر چوں چنا کے مانتا ہوں، میں وکیلوں کی باتوں کو تو بغیر کسی چوں چنا کے، بغیر اعتراض کیے ہوئے مان لیتا ہوں۔ مکینک اپنی گاڑی دکھانے جاتا ہوں، وہ کہتا ہے یہ پرزہ لگے گا، وہ نہیں لگے گا، یہ لگے گا، 6000 کا خرچہ ہے، میں اس سے بحث ہی نہیں کرتا، مان لیتا ہوں، اس لیے کہ وہ ایکسپرٹ ہے۔ بھائی دین کا بھی تو کوئی ایکسپرٹ ہوگا نا، کوئی دعویٰ کرے نا کہ میں نے قرآن کی پوری تفسیر سمجھی ہے، کوئی کہنا میں نے ائمہ کی 80,000 حدیثوں کو پڑھا ہے۔ جس نے 80,000 ائمہ کی حدیثوں کو پڑھا ہو، جس نے 6,000 سے زیادہ آیتوں کی تفسیر کو پڑھا ہو، جی جس نے فلسفہ پڑھا ہو، منطق پڑھی ہو، جو نام لکھنا آتا نہیں ہے جسے، وہ کیسے بات کر سکتا ہے اس سے کہ جو بولے تو علم کے گوہر میں ہے؟ کیوں یہ ایکسپرٹ کا مسئلہ ہے، ہر فیلڈ کا ایک ایکسپرٹ ہوتا ہے، دین کا بھی تو ایکسپرٹ ہے نا کوئی۔ مولانا ہم تقلید نہیں، میں تقلید نہیں مانتا، بھائی اچھا ہے تم خود مجتہد ہو گے پھر تو، ویسے بھی تقلید اچھی چیز نہیں ہے، تقلید اچھی چیز نہیں ہے، سب کو مجتہد ہونا چاہیے۔ البتہ آپ کو اگر مجتہد ڈھونڈنے ہو نا، تو جب جنازہ قبرستان جاتا ہے تو سارا مجمع مجتہد نظر آتا ہے، ایسے دفناؤ ویسے دفناؤ، یہاں سے اتارو وہاں سے لٹاؤ، ہر آدمی رائے دے رہا ہوتا ہے، ایکسپرٹ کی رائے۔ خانہ کعبہ طوفان کی زد میں آ کے گر گیا، شدید بارش، شدید طوفان تھا، کعبہ گر گیا۔ قریش کے 24 سردار جمع ہوئے، اس میں ایک سردار کا نام ابو طالب ہے۔ سارے سرداروں نے خانہ کعبہ کو دیکھنے کے بعد رائے دینا شروع کی، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ کہتا تھا۔ جب چراغ محفل حضرت ابو طالب کے سامنے گیا، حضرت ابو طالب نے فرمایا خبردار، ہم میں سے کسی کی رائے بھی نہ سنی جائے گی نہ بولی جائے گی، ہم ایکسپرٹ نہیں ہیں، ہمیں ماہر معمار ڈھونڈنا ہوگا جو کعبے کو بنا کر دکھائے۔ اور پھر حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ فلاں قبیلے کے اندر ایک معمار رہتا ہے، ایک مستری رہتا ہے، ایک استاد رہتا ہے عمارتوں کے حوالے سے، تعمیرات کے حوالے سے، اسے بلایا جائے۔ وہ جب آ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا خانہ کعبہ اب ایسے بنے گا، اتنا مٹیریل چاہیے، اتنی فلاں چیز چاہیے، اتنی فلاں چیز چاہیے۔ سارے قبائل نے اپنے اپنے اوپر لے لیا کہ میں فلاں چیز لاؤں گا، ہم فلاں چیز لائیں گے، وہ فلاں چیز لائے گا۔ چند دن کی مہلت دی گئی، سارا مال جمع ہوا، اس معمار کو بلایا گیا، جی مال جمع ہو گیا، کعبے کی تعمیر شروع کرو۔ جی وہ جیسے ہی کعبے کی تعمیر کرنے کے لیے آگے بڑھا تو پہاڑوں میں سے ایک اژدہا نکل کر آیا اور وہ کعبے کی زمین میں بیچ میں آ کے بیٹھ گیا، اور مزدوروں کی طرف بڑھتا تھا، ڈراتا تھا، بھگاتا تھا مزدوروں کو۔
سب پریشان ہو گئے یہ کیا ماجرا ہے. جیسے پہلے علی کے بابا نے رائے دی تھی نا کہ کرنا کیا ہے, پھر پہنچے ابو طالب کے دروازے پہ, ابو طالب آ کے دیکھو ماجرا کیا ہے. ابو طالب نے آ کے دیکھا تو اژدہا بیٹھا ہوا ہے. حضرت ابو طالب نے اژدہے کو دیکھا, خانہ کعبہ کی دیواروں کو دیکھا, ایک ایک مزدور کے چہرے کو دیکھا, اور پھر اس مال کو دیکھا جو مال لگنے کے لیے جمع ہوا تھا. اس مال کو غور سے دیکھ کر ایک بے ساختہ آواز میں بولا, بے ساختہ جملہ کہا, حرام مال سے کعبہ نہیں بنے گا. جی سارے سرداروں کی گردنیں لٹک گئیں. یہ آج ہی نہیں ہے وڈیرے اور چودھریوں کا, جو چودھری عثمانہ میں جو ذات کے چودھری انہوں نہیں کہہ رہا جی, یہ آج ہی نہیں ہے کہ جس کی زمین اچھی لگی قبضہ کروا لیا, جس کی گائے اچھی لگی اٹھوا لی. یہ پرانے, یہ انداز ان لوگوں کا پرانا ہے. حرام مال زیادہ جمع کرتے ہیں. جی میں آپ کی بات یا آپ کے دوستوں کی بات نہیں کر رہا, ایک عمومی بات ہے. وہ سارا حرام مال جمع. حضرت ابو طالب نے فرمایا حرام مال سے کعبہ نہیں بنے گا. خفا نہ ہو تو ایک جملہ کہوں, حرام مال سے کعبہ نہیں بنے گا تو حرام مال سے امام بارگاہ کیسے بنے گا؟ تھک رہے ہیں آپ حضرات. 2 رکعت نماز اللہ اپنی قبول نہیں کرے گا غصبی جگہ پر, تو مولا عباس نیاز کیسے قبول کر لیں گے؟ فرمایا حرام مال سے کعبہ نہیں بنے گا. ساری گردنیں لٹکی ہوئی ہیں, خاموش کھڑے ہیں. حضرت نے فرمایا دوبارہ مال لے کے حلال مال لاؤ. کچھ دن اور لگے, حلال مال جمع کیا گیا. پھر حضرت ابو طالب نے آ کے دیکھا اژدہا بیٹھا ہے, آواز دیا, ہاتھ اٹھا کے آواز دیا, اللہ ہم تیرے کعبے کو بنانا چاہتے ہیں, مال بھی حلال ہے, مزدور بھی اچھے ہیں, تیرا گھر بنانے کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. ابھی ابو طالب کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ آسمان سے ایک بڑا پرندہ اترا, اژدہے کو اٹھا کے لے گیا. فرمایا اب کعبہ بناؤ. ایکسپرٹ کی رائے پر عمل کرنے کا پہلا نظریہ ابو طالب کا ہے. میرا بچہ ہے, چھوٹا ہے, مجھ سے چھوٹا ہے, میں نے اسے پالا ہے, پھر بھی کیونکہ نبی ہے میں اسے مانوں گا. بچہ ہے مگر سچا ہے, میں نے پالا ہے مگر مجھ سے قابل ہے. یہ نظریہ حضرت ابو طالب کا ہے. مجھے ہر اس آدمی کو ماننا ہوگا جو مجھ سے زیادہ قابل ہے. ہر فیلڈ کے قابل کو جب میں مانوں گا تو دین کے اندر جو ماہر ہیں اور قابل ہیں انہیں بھی مجھے ماننا پڑے گا. غلطیاں کوتاہیاں ہیں وہ متوجہ کریں انہیں. خمس کا نظام اب سے 20 سال پہلے اچھا نہیں تھا, متوجہ کیا, مجتہدین کے دفتروں میں جا کے شکایتیں کی, یہ کیا ہو رہا ہے, آپ کے وکیل کیا کر رہے ہیں, آپ کا فلاں آدمی کیا کر رہا ہے. الحمدللہ اس وقت بہت اچھا ہے. پاکستان کے اندر 200 سے زیادہ اسکول خمس سے بن چکے ہیں جی. ایک بڑی یونیورسٹی بننے جا رہی ہے, ایک میڈیکل کالج بننے جا رہا ہے. توجہ ہے. مسلسل ہاسپٹل ہمارے پاس اس وقت 6-7 ہو چکے ہیں پورے پاکستان میں. 2 ہمارے پاس کراچی میں, ہم ایک خود ہم بنا رہے ہیں فاطمہ زہرا ہاسپٹل خوشاب کا علاقہ گروڈ کے اندر جی. امام زین العابدین ہاسپٹل چونی لیا کے اندر ہمارا چل رہا ہے. مصطفیٰ میڈیکل سینٹر بنا رہے ہیں لیا شہر کے اندر. لاڑکانہ شہر کے اندر ہم ہاسپٹل بنا رہے ہیں, المنتظر ہاسپٹل. یہ تو میں چھوٹے سے آدمی کا کام ہے. جو ہمارے بڑے لوگ ہیں, شیخ محسن صاحب ہیں, افتخار نقوی صاحب ہیں جی, شبیر میسمی صاحب ہیں, علامہ محمد حسین اکبر صاحب ہیں, یہ جو ہمارے بڑے جن کے پاس وسائل زیادہ ہیں. میں تو ان سب میں آخر میں آؤں گا. 16 ادارے اس وقت میں چلا رہا ہوں. 16 میں سے 15 ادارے خمس سے بنائے ہم نے. میں شہروں کے نام بتا رہا ہوں, جو چاہے آ کے دیکھے, آڈٹ بھی آ کے کرے ہمارا. الحمدللہ خمس کا نظام پہلے سے بہت مناسب اور بہتر ہے. میں تو ان مولویوں سے جو میرا اپنا بھی خمس نہیں, میں خود خمس دینے والا مولوی ہوں. میں لینے والا نہیں ہوں, میں الحمدللہ دینے والا آدمی ہوں. سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہاکی ہے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. ہمیں سوچنا ہوگا. اس وقت الحمدللہ پہلے سے بہت ماحول بہتر ہے. ساری قوم کہہ رہی تھی نا ٹی وی چینل نہیں ہے, ٹی وی چینل نہیں ہے. اب جب ٹی وی چینل بن گیا, کسی ایک نے بھی مولانا افتخار نقوی صاحب کو شکریہ کا خط لکھا, اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا نا. افتخار صاحب کا استقبال ہونے چاہیے تھا نا شہروں میں. ساری قوم کہتی تھی ہمارے پاس ٹی وی چینل نہیں ہے. اب یہ سچ ٹی وی کس کا ہے؟ ہر روز شیعہ قوم کی خبر بھی نشر ہوتی ہے, سالم تجزیے بھی نشر ہوتے ہیں. اینکرز پردے پہن کے, چادریں پہن کے, اسکارف پہن کے بیٹھی ہوتی ہیں, اور اہل بیت کے مطابق پیغام دیا جا رہا ہوتا, تجزیے اور تبصرے کیے جا رہے ہوتے ہیں. ساری قوم کو تھا نا ٹی وی چینل نہیں ہے. اب ہے تو کسی نے شکریہ کیا.
جی یہ ہادی ٹی وی خمس سے چل رہا ہے، کتنا پیغام پہنچا رہا ہے یہ اس وقت. ایک لمبی لسٹ ہے، میں میرا موضوع خمس کی کارکردگی بتانا نہیں ہے. ویسے بھی خمس کے بارے میں اعتراض وہی کرتا ہے جو خمس دیتا نہیں ہے. جو دینے والا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہاں لگ رہا ہے، اسے تو پتا ہوتا ہے، جو دے رہا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہاں لگ رہا ہے. غرض یہ کہ ہمیں الحمدللہ سسٹموں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جی مجالس سے بہتر نظام تعلیم نہیں ہے، لہٰذا اس کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے. میں ان ذاکرین سے جن کو اللہ نے گلے بڑے اچھے دیے ہیں، جو بزرگوں سے سیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، میں ان سے بھی گزارش کر رہا ہوں. اپنے قبیلے کے لوگوں سے تو میں زیادہ باتیں کر رہا ہوں. میں جب علماء کے پاس جاتا ہوں، مدرسوں میں جاتا ہوں، تو ان سے زیادہ درد روتا ہوں بیٹھ کے کہ یہ چیز ٹھیک کر لیجئے. ایک چھوٹی سی کمزوری ہے، اگر علماء کی طرف سے وہ بہتر ہو جائے، اور وہ ہے عزاداری میں کردار. بھئی میں اپنی برائی کر رہا ہوں، آپ ناراض نہیں ہوئیے گا. ذرا عزاداری میں کردار، ذرا حلقے میں لگ کے ماتم کریں. جی اپنے گھر سے بھی جلوس نکالیں، علم خود بھی اٹھا کے چلیں باہر، تابوت کو کاندھا خود بھی دیا کریں، نوحہ خوانی خود بھی کیا کریں. ایران عراق کے علماء اور مجتہدین کے گھروں میں عشرے ہوتے ہیں، مجلسیں ہوتی ہیں. ہمارے یہاں 5-6 سے زیادہ بزرگ علماء نہیں ہیں جن کے یہاں مجلسیں ہوتی ہیں. 5-6 سے زیادہ علماء تو 5000 ہیں پاکستان میں. میں اگر اپنا کردار بڑھا دوں، میں خود خاندانی عزادار ہوں، خود ماتمی ہوں گھرانے کا. جی ہمارے گھر سے 9 محرم کا بڑا پرانا قدیمی 150 سال پرانا جلوس ہے جو ذوالجنہ کا جلوس نکلتا ہے. عزاداری ہماری شہرک حیات ہے. ہمیں ان امور کی طرف چھوٹی باتیں جن پہ توجہ کر لیں تو مسئلے حل ہیں. بہت سامنے کی باتیں جن پہ اگر میری توجہ ہو جائے تو مسئلے ہماری قوم کے حل ہیں. اور الحمدللہ اس کی طرف بہتری کا سفر ہے، اور بہتری کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اتنا ہے کہ بس میں اپنے بچوں اور جوانوں سے کہوں گا کہ جلدی فیصلہ نہ کیا کرو، تھوڑا سا صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. ذرا تدبر اور تأمل اور تحقیق کرنے کے بعد رائے دیا کریں، جلدی فیصلہ نہ کریں. انشاءاللہ ماحول بہتری کی طرف ہے. ہمیں وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا ہے، سعہ صدر کا مظاہرہ کرنا ہے، محبتوں کی فضاؤں کو لے کے چلنا ہے. یہ عزاداری بڑی محنتوں سے ہم تک پہنچی ہے، اس کو ایک بال برابر بھی نقصان نہیں دیکھ سکتے. اس پہ خون دیا گیا ہے. یہ امام رضا کی آرزو ہے جسے گریہ کہتے ہیں، یہ جناب زہرا کی تمنا ہے جسے ماتم کہتے ہیں، یہ مولا سجاد کی خواہش ہے جسے عزاداری کہتے ہیں. یہ مولا رضا کا حکم ہے کہ یہ ابن شبیب ہے، فرزند شبیب، جب غم دنیا تمہیں گھیرنے لگے فب کے للحسین، تو میرے جد حسین پہ رویا کرو. جناب زینب فرما رہی ہیں مجھے ایک گھر چاہیے جہاں میں اپنے بھائی کا ماتم کروں. بہت اچھا کیا ہے میرے بھائی نے اپنے گھر میں مجلس رکھی ہے. سال میں ایک مجلس کم سے کم اپنے گھر میں ضرور کریں، اس لیے کہ جن گھروں میں عزاداری ہوتی ہے نا، وہ بی بی زینب کی آرزو ہے. بی بی نے گھر مانگا تھا نا، مجھے ایسا گھر چاہیے جس میں مجلس کر سکوں. اپنے گھر میں چاہے مختصر ہو مگر ایک مجلس ضرور کریں، یہ آرزو ہے. اور سب سے زیادہ تو اس بی بی کو ہمیں راضی کرنا ہے جس بی بی کا بچہ مارا گیا ہے. عزادارو، بی بی جب مجلس میں آتے ہیں نا، اجرکم اللہ، تو علامہ نقن صاحب لکھتے ہیں فی یدہا خرقۃ، بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے. تسم دموع الباکین، جناب زہرا رونے والوں کو آنسوؤں کو جمع کرتی ہے. یہ مجلس عزا انتہائی محترم جگہ ہے. اس فرش کے اوپر ہم کیوں جوتیاں اتار کے آتے ہیں؟ اس لیے کہ اس فرش پر جناب زہرا بیٹھتی ہیں آ کر. ائمہ اہل بیت اس فرش پہ آ کے بیٹھتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں. روایات ہے بھائی، میں نہیں جا رہا اس طرف، احادیث ہیں جہاں فرش عزا بچتا ہے وہاں آسمان کے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں زمین پر ایک جگہ نظر آ رہی ہے جہاں سے نور نکل رہا ہے. جواب قدرت آتی ہے، آواز آتی ہے اللہ کی، یہ زمین پر میرے حسین کی مجلس ہو رہی ہے. جو آسمان والوں کو ایک نور کی جگہ نظر آ رہی ہوتی ہے نا زمین کے اوپر. پھر فرشتے خواہش کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اس مجلس میں جانے کی اجازت ہے. اللہ سے اجازت لے کے فرشتے فرش پہ آتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں. جب یہ واپس لوٹتے ہیں نا
تو رہ جانے والے فرشتے کہتے ہیں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تمہارے اندر سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو جنت میں بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم مجلس حسین سے لوٹ رہے ہیں۔ بہار الانوار کی روایت ہے جو سنا رہا ہوں، علامہ مجلس نے لکھا، چھٹے امام کی حدیث ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی وہاں لے چلو، جو نہیں گئے ہوتے نا وہ کہتے ہیں ان سے جو ہو کر آتے ہیں ہمیں بھی مجلس میں لے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں مجلس تو ختم ہو گئی، فرش اٹھا دیا گیا، لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے، جب وہ سب چلے گئے تھے جبھی تو ہم آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں اس جگہ لے جا کے بٹھا دو جہاں مجلس ہو رہی تھی۔ اتنی اہمیت اور فضیلت ہے اس مجلس کی، اس پہ جتنا خرچہ کریں عزاداروں کم ہے۔ سال گزشتہ اگر میں نے 10 دیگیں کی تھی زائرین اور عزاداروں کے لیے تو میں 10 کو 5 نہیں کروں گا۔ میں نے اگر 2 لاکھ کا خرچہ کیا تھا مجلس پر تو میں 2 لاکھ کو آدھا نہیں کروں گا، مجھے اور بڑھانا ہے اور اہتمام کے ساتھ مجلس کرنی ہے۔ حسین کے نام پہ خرچہ کرنے میں یہ نہ سوچیں کہ یتیم اور بیواؤں کا فنڈ کہاں سے لائیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حسین کی مجلس کو بامقصد بنا دیجئے، یتیموں اور بیواؤں کے مسئلے خود حل ہوں گے۔ چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے۔ کربلا میں حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ میرے مولا نے صبح سے لے کے عصر تک اتنے لاشیں اٹھائے ہیں، حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی خود حسین نے اٹھائے۔ مگر عزاداروں 4 لاشوں پر حسین بہت روئے۔ سنیں گے ایک لاشا جس پہ مولا کی آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں تھے، وہ عباس کا لاشا ہے۔ جب پہنچے ہیں نا اپنے بھائی کے لاشے پر تو میرے مولا عباس کے دونوں بازو کٹ چکے تھے۔ مولا نہر کے کنارے زمین پر تھے، ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا اور ایک آنکھ میں خون جا چکا تھا۔ مولا کے پیروں کی آہٹ جب محسوس کی نا تو آواز دے کر کہا مولا گستاخی معاف کریں، میں زمین پر لیٹا ہوا ہوں اور آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ مولا قریب بیٹھ گئے اپنے بھائی کے اور حضرت عباس کے سر کو اپنے زانو پر لے لیا۔ نقن صاحب لکھتے ہیں حضرت عباس نے سر ہٹا دیا، پھر مولا نے زانو پر لیا، پھر مولا نے ہٹا دیا۔ امام نے پوچھا عباس تم اپنا سر کیوں ہٹاتے ہو؟ سنیں گے، فرمان لگے مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے۔ مولا کہاں علی اکبر علی اصغر سکینہ کے بیٹھنے کی جگہ اور کہاں مجھ جیسے غلام کا سر۔ میرے مولا بہت روئے اپنے بھائی عباس کے لاشے پر، لاشا چھوڑ کر واپس آ گئے۔ سنیں گے عزادارو دوسرا لاشا جس پہ حسین بہت روئے، وہ قاسم ابن حسن کا لاشا ہے۔ پامال لاشا لے کر آئے میرے مولا، پامال لاشا جب آئے لاشا لے کر بیویوں نے بڑھ کر استقبال کیا، مگر مولا حسین نے دیکھا اس بچے کی ماں نظر نہیں آ رہی۔ بی بی زینب سے فرمایا بہن زینب بھابی ام فروا کہاں ہے؟ قاسم کی ماں کہاں ہے؟ بھائی حسن کی بیوہ کہاں ہے؟ میری بی بی گئی ہیں بی بی ام فروا کو لینے کے لیے، تو بی بی اپنے خیمے میں نہیں ملی، برابر والے خیمے میں دیکھا بی بی ام فروا نہیں ملی۔ تو ایک بی بی نے بتایا جب قاسم کی شہادت کی خبر آئی تھی نا تو ام فروا خیمے کی پشت پر گئی تھی۔ اب جا کے جناب زینب نے کیا دیکھا؟ پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروا تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکرن شکرا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے۔ جناب ام فروا کی جب تسبیح مکمل ہوئی، سر اٹھایا، بی بی زینب نے فرمایا بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں۔ آ کر بیٹھی گنج شہیدہ میں اپنے بچے کے لاشے کو دیکھا، لاشے کو دیکھتی رہی، حسین سامنے کھڑے تھے، آواز دے کر کہا بھائی حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے، جس کرتے میں میرا بچہ مارا گیا نا مجھے وہ کپڑے چاہیے، وہ کرتا چاہیے۔ امام نے نہیں کہا بھابی یہ تو چاک چاک ہو گیا، تار تار ہو گیا، گھوڑوں کے ٹاپوں سے یہ کرتا چاک چاک ہو گیا، یہ تو اب اس قابل نہیں ہے۔ لیکن مولا نے کچھ ہی دیر بعد وہ پھٹا ہوا کرتا لا کر بی بی ام فروا کو دے دیا۔ بی بی اپنے خیمے میں لے گئیں، اپنے ساتھ رکھ لیا۔ یہ خیمے عصر عاشور لٹے جلے، قافلہ کوفہ گیا، شام گیا، شام میں اسیر رہا، اسیر سے رہائی کے موقع پہ تبرکات واپس آئے۔ جب چیزیں واپس آئیں نا تو ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، جناب ام فروا نے بھی اپنے سینے سے گٹھڑی کو لگایا ہوا تھا۔ یہ قافلہ شام سے کربلا گیا، کربلا سے مدینہ آیا۔ جیسے ہی مدینے پہنچا نا تو بی بی ام فروا نے فرمایا میرے اونٹ کو جنت البقیع لے چلو۔ جیسے ہی جنت البقیع میں بی بی کا اونٹ پہنچا، قبر امام حسن کے قریب بیٹھ گئی، گٹھڑی کھول کر کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پہ کرتا پھیلا دیا۔ اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لائی،
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی عزادارو، مگر دو جنازوں کا حال اور سن لیجئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک تیسرا لاشا اور ہے جس پہ حسین بہت روئے ہیں، سنیں گے عزادارو؟ وہ علی اکبر کا لاشا ہے۔ چوتھا لاشا سنیں گے؟ وہ چوتھا لاشا، آپ رو رہے ہیں نا، وہ چوتھا لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی میرے مولا آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی حسین پیچھے آتے تھے۔ اس کیفیت میں علی اصغر کے لاشے کو اٹھایا ہوا تھا۔ بس عزادارو، جب کبھی علی اصغر کا ذکر کیا کریں نا تو جناب رباب کو سلام ضرور کیا کریں۔ میرے مولا حسین فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جہاں رباب اور سکینہ نامی عورتیں ہوتی ہیں۔ رباب نے وفاداری کا حق ادا کیا، سکینہ نے اپنی جان دے دی اپنے بابا پر۔ میرے ایک ہندوستان کے دوست، بنارس انڈیا کے رہنے والے، قم میں میرے ساتھ پڑھتے تھے، وہ بیان کر رہے تھے کہ ہندوستان میں ان کے شہر بنارس میں جو جلوس نکلتا ہے ان کے امام بارگاہ سے، وہ مختلف رستوں سے ہوتا ہوا کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ کہنے لگے روز عاشور جلوس نکلا، میں اپنے چند دوستوں کے ہمراہ اس روڈ پہ جانے لگے جہاں سے جلوس کو جا کر کربلا پہنچنا تھا۔ ہم رستے کو دیکھ رہے تھے کہ حالات کیسے ہیں، صفائی ستھرائی کا انتظام کیسا ہے۔ کہنے لگے جلوس پیچھے تھا، ہم آگے بڑھے تو محسوس ہوا ایک چوک سامنے ایک بڑے چوراہے پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں۔ کہنے لگے جب ہم ان کے قریب پہنچے تو ایک اور چیز محسوس ہوئی، اور وہ یہ کہ ہر عورت کی گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ ہے۔ کہنے لگے جب برابر سے میں گزرنے لگا تو ایک ہندو عورت کی آواز آئی، بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں مسلمان ہے۔ کہنے لگے مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کہاں پہنچا ہے؟ کہنے لگے میں نے ان سے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا تھا، ہم آج اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے، جب تعزیے دفنا دیے جاتے ہیں ہم اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، رباب کا بچہ بھوکا مارا گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون